الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ آج کے ہمارے ورکشاپ کا پہلا حصہ اسلامی شریعت اور قانون اور شریعہ لا اور پرسنل لا کو سمجھنے کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت کا جو کانسیپٹ ہے اس کا آغاز عقیدے اور ایمان سے ہوتا ہے۔ یہ مکمل طریقے پر ٹوٹلی جو ہے ڈیپینڈ ہے عقیدے اور ایمان پر۔ عقیدے اور ایمان کے معاملے میں اسلام نے کوئی زور زبردستی نہیں کیا ہے، گرچہ تمام انسانوں کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ حق کی پہچان کریں اور صرف ایک خدا کا عقیدہ رکھیں، خدا واحد کی عبادت کریں، لیکن ایک خدا کو منوانے کے لیے زور زبردستی کا عقیدہ کبھی اسلام میں جائز نہیں قرار دیا گیا۔ لا اکراہ فی الدین کہتے ہیں۔ بہتر طریقہ، افضل طریقہ حق کی پہچان کے سلسلے میں عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا آغاز ہوتا ہے ایمان سے، جس کو پیچھے کی کلاسوں میں پوری طرح سے واضح کیا گیا کہ ایمان 3 درجوں کا نام ہے: تصدیق بالجنان و اقرار باللسان والعمل بالارکان۔ ان تینوں چیزوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھا گیا، اور سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ جب دل میں ایک اللہ کا یقین اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے احکام کی پابندی کا مزاج بنتا ہے۔ یہیں سے شریعت پر عمل شروع ہوتا ہے۔ عقیدہ جتنا زیادہ کمزور ہوگا، عقیدے کی کمزوری اتنا زیادہ شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے گی۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ آگے اور بات واضح ہوگی جب رسومات والی باتیں چلیں گی اور شریعت کی پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ والی چیزوں کی باتیں چلیں گی، اس وقت ہمارے سامنے اور بات آئے گی کہ شریعت پر عمل اگر نہیں ہو رہا ہے مسلم گھرانے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر یقین اور عقیدے کا معاملہ کمزور ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر قرآن میں کرائی گئی ہے، بلکہ ہر سورہ کے مرکزی مضمون جس کو کہا جاتا ہے تین بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ تو پہلے نمبر پر توحید۔ آپ کا علوم القرآن کا سبجیکٹ پورا ہوا، علوم القرآن میں بھی آپ نے دیکھا علم الاحکام علم توحید کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز۔ علم القصص کے بیان کرنے کا مقصد قصوں کو سمجھو اور عبرت حاصل کرو کہ جنہوں نے اللہ کو مانا ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا۔ علم التذکیر بے آلاء اللہ کی آیتوں اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ۔ اللہ نے کیوں نعمتوں کا تذکرہ کیا؟ تاکہ اللہ کی عظمت اور ایمان اور عقیدہ کیا ہو؟ پختہ ہو، مضبوط ہو۔ تو ایمان پر سب سے زیادہ محنت کی گئی، اور شریعت کے معاملے میں بھی ایمان کو سب سے زیادہ رسوخ دیا گیا کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا شریعت پر عمل کرنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا زیادہ انسان رسومات میں پھنسے گا۔ ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان مضبوط ہونے کی پہلی دلیل ہوتی ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کا کیا کہنا، اللہ کے رسول کا کیا کہنا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس میں ہے کہ آگے بڑھو تو ہم آگے بڑھیں گے، اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہے تو ہم نہیں بڑھیں گے۔ یہ ایمان کی مضبوطی اور پختگی پر یہ بات آتی ہے۔ ایمان کمزور رہا تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ہمارے خاندان میں چلتا ہے، یہ ہمارے گھرانے میں چلتا ہے، یہ ہمارے خاندان میں، یہ گھرانے میں یہی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسومات میں انسان پھنستے شریعت کے تقاضوں کو چھوڑتے شریعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ پہلی بات کون سی چیز چاہیے؟ ایمان کی مضبوطی۔ جب ایمان کی مضبوطی دل میں آتی ہے تو ایمان کی مضبوطی زبان پہ آتی ہے۔
اور جو چیز زبان پہ آتی ہے وہی چیز عمل بنتی ہے. اسی لیے ایمان کا جو تیسرا حصہ ہے والعمل بالارکان. بیٹا آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیے, ادھر یا بازو میں کرسیاں لے لیجیے تاکہ اور کلیئر آپ لوگوں کو دکھے. آرام سے بیٹھیے. والعمل بالارکان جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ تصدیق بالجنان, دل اور دماغ کے یقین کے ساتھ تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا ایمان ہے. والعمل بالارکان سے کیا شروع ہوتا ہے؟ اسلام شروع ہوتا ہے, کیونکہ یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اسلام از ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو پریکٹس. اسلام عمل کا نام ہے. نماز عملی طور پر پڑھی جاتی ہے, زکوٰۃ, روزہ, حج سب کچھ عملی ہے. اسلام پر عمل کیوں شروع ہوا؟ ایمان کی بنیاد. تو جہاں سے اسلام پر عمل شروع ہوگا وہیں سے شریعت پر بھی عمل شروع ہوگا. اسلام پر عمل جب شروع ہوگا تو اسلام پر عمل کئے طریقے سے ہو رہا تھا؟ 2 طریقے سے. پہلے کو کیا کہا گیا تھا؟ حقوق اللہ. حقوق اللہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ نہیں, حقوق اللہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ عبادات. دوسرا کیا تھا؟ حقوق العباد. اور حقوق العباد کا دوسرا نام کیا ہے؟ معاملات. تو حقوق اللہ میں عبادات ادا کرنا, پاک صاف رہنا شریعت بتاتی ہے ہم کو. نماز کیسے پڑھی جائے شریعت بتاتی ہے ہم کو. روزہ کب اور کیسے رکھا جائے شریعت سے پتہ چلتا ہے. زکوٰۃ کس کو کتنا دینا ہے, کسے دینا ہے, شریعت سے پتہ چلتا ہے. حج اور اس کے ارکان کا معاملہ شریعت سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح معاملات میں جتنے بھی تذکرے ہیں, معاملات میں جتنے بھی تذکرے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ابھی اور ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے. ابھی صرف اورینٹیشن کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے. خاکے کے بعد پھر سمجھائیں گے تو اور اچھی طرح آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. پورا پریزنٹیشن ہے اس عنوان سے. معاملات جو ہوتے ہیں 2 طرح سے ہوتے ہیں. ایک وہ معاملہ ہوتا ہے جس کو انٹر پرسنل کہتے ہیں. آپ کو سمجھاتے ہیں. انٹر پرسنل کا مطلب ایک انسان سے دوسرے انسان تک, ایک انسان سے دوسرے انسان تک جو معاملہ ہوتا ہے اس کو انٹر پرسنل کہا جاتا ہے. انٹر پرسنل. دوسرے وہ معاملات ہوتے ہیں جن کو انٹرا پرسنل کہا جاتا ہے. انٹر پرسنل جو ہے اس میں 2 لوگ جڑتے ہیں. انٹرا پرسنل جو ہے اندرونی اور ذاتی شخصی کہا جاتا ہے. انٹر پرسنل میں میرا معاملہ میرے سامنے والے کے ساتھ کیسا ہے اس کو انٹر پرسنل کہا جاتا ہے. گھر کے معاملات, بازار کے معاملات, لین دین کے معاملات, نکاح طلاق کے معاملات, وراثت کے معاملات, گفٹ اور ہبہ کے معاملات, یہ سارے کے سارے کس میں آئیں گے؟ انٹر پرسنل کے اندر. کس کے تحت آئیں گے؟ معاملات کے تحت آئیں گے, حقوق العباد کے تحت. انٹرا پرسنل میری سوچ کیا ہے, میرا کیریکٹر کیا ہے, میری نفس کے معاملات کیا ہیں, میری زبان کیسے یوز ہو رہی ہے, یہ سارے کے سارے معاملات کس میں آئیں گے؟ انٹرا پرسنل میں. تو انٹرا پرسنل معاملات اور انٹر پرسنل معاملات دونوں کو شریعہ ہدایت دیتی ہے اور شریعہ اس کو بتاتی ہے. ادھر بھی چیئرز ہیں, ادھر بھی آ سکتی ہے, ادھر کی طرف چیئر اور ادھر کر لیجیے اور ادھر آ جائیے. اور پروفیسر نور احمد صاحب سن رہے ہیں تو معزز صاحب کو اطلاع کرتے ہیں کہ 30 سے کام نہیں بنے گا, 50 کے اوپر چائے لائیں. ماشاء اللہ ہمارے ماشاء اللہ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ تو اچھا ہے.
سب تک میسج اور پیغام پہنچے گا. ٹھیک ہے, چلیے ماشاءاللہ. اچھا چلیے, اب تک ہم لوگ سمجھ رہے تھے, پھر سے دہرائیں گے ہم. آپ جو بعد میں آئیں پریشان نہیں ہوئیے گا, ہم دہراتے ہیں کیونکہ ابھی پریزنٹیشن ہم نے شروع نہیں کیا, ابھی صرف ہم اورینٹیشن کر رہے ہیں. ابھی ہم نے آپ کو بتایا ایمان سے شروع کیا, ہم نے اسلام تک آئے. اسلام میں حقوق اللہ کے بارے میں کہا کہ شریعت ہی اس کو بتاتی ہے, اور حقوق العباد کو دو طرح سے بھی ہم نے یہاں پہ رکھا کہ ہمارے آپس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے, شریعت بتاتی. شریعت ہی ہم کو بتاتی ہے کہ نکاح کے اصول و ضوابط کیا ہیں. شریعت ہی ہم کو کلیئر کرتی ہے کہ طلاق دینے کا کہ نوبت آ جائے تو کون سی وہ نوبت ہوگی, وہاں تک پہنچنے سے پہلے کون سے اسٹیپس ہیں, اس کے بعد کے کون سے اسٹیپس ہیں, شریعت ہم کو بتاتی. شریعت ہی بتاتی ہے کہ ایک انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی چیز انہیریٹنس, وراثت کیسے تقسیم ہوگی. شریعت ہی ہم کو بتاتی ہے کہ کسی کو گفٹ کر دیا جائے تو اس کا گفٹ کا ہدیے کا معاملہ کیا ہوتا ہے. ایسے ہی شریعت ہی ہم کو بتاتی ہے کہ ایک انسان اس وقت تک اپنے عبادات کے اندر, اپنے معاملات کے اندر مخلص نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو. اور اسی دل کی درستگی کا نام حدیث پاک میں, اسی دل کی درستگی کا نام اور روح اور نفس کی پاکی کا نام حدیث پاک میں, قرآن مجید میں تزکیہ کیا گیا. تزکیہ اور احسان, تزکیہ اور احسان. تزکیہ اور احسان کو بھی شریعت میں بڑا مقام دیا گیا. مثال, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہوئے جو دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا ایک جسمانی ایکٹ ہے, دل لگا کے نماز پڑھنا یہ تزکیہ اور احسان ہے. اسی کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں, خشوع اور خضوع. خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے دل لگا کے نماز پڑھنا. کیسے نماز پڑھنا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. Perform your salat as you are seeing to Allah subhanahu wa ta'ala. نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم نہیں دیکھ سکتے لیکن تمہارا انٹینشن, تمہاری نیت, تمہاری سوچ اتنی ڈیپ چلی جائے کہ پورا یقین ہو کہ اللہ میرے سامنے حاضر و ناظر موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ اور احسان, اور یہی ہے انٹرا پرسنل معاملے کو درست کرنے کا نام. کیریکٹر اور بیہیویئر بھی اسی سے درست ہوتا ہے. جب شریعت اس کے اوپر عمل کراتی ہے تب جا کر کے ایک انسان مومن بنتا ہے. کیونکہ جب ہر معاملے کے اندر یہ بات آئے گی کہ میری زبان کے استعمال ہونے سے پہلے میرے ذہن میں بات آ جائے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا, میری زبان سے غیبت نہیں نکلے گی, میری زبان سے گرچہ ایسے کر کے بات کر لیں لیکن غلط بات نہیں نکلے گی. اب آپ کے ذہن میں اور بات کلیئر ہوگی کہ آج ہمارے گھروں میں بکھرتے ہوئے جو خاندان ہیں, ساس بہو نند بھوجائی کی جو لڑائیاں ہیں, اس میں شریعت کی کتنی پامالی ہوتی ہے, شریعت کو کتنا توڑا جاتا ہے. بسا اوقات یہی لڑائیاں اور یہی جھگڑے طلاق اور خلا اور گھروں کے بکھرنے کا نتیجہ بنتے ہیں, اور کتنے گھر اس میں بکھر جاتے ہیں. اسی لیے شریعت نے سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دلایا وہ تزکیہ اور احسان کے اوپر توجہ دلایا کہ انٹرا پرسنل کانفلکٹ کو اور معاملے کو درست کر لو. ہر انسان اپنے دل کو, اپنے کیریکٹر کو, اپنی سوچ کو جتنا اچھا درست کرے گا اتنی اچھی اس کی زبان درست ہوگی. جب اس کی زبان درست ہو جائے گی تو زبان کی درستگی پوری سوسائٹی کو درست کر دیتی. تو یہ ہو گیا اورینٹیشن. اب آئیے ہم تعریف کی طرف چلتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے مختصراً جو ہے کافی 7-8 کی تعداد بعد میں آئی ہے تو دہراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ٹاپک چل رہا ہے ہم لوگوں کا شریعت کا انٹروڈکشن اور شریعت کی امپورٹنس.
اور شریعت کو کیسے فالو کیا جائے اور شریعت کے اندر کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ شریعت کا بیس پوائنٹ اور جو بنیاد ہے وہ ہے عقیدہ اور ایمان ہے۔ ایک شخص عقیدہ نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، تو شریعت اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتی۔ غیر مسلم اور کافر کے اوپر شریعت کوئی حکم نہیں لگا سکتی۔ شریعت حکم اس پر لگائے گی جو ایمان رکھتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ شریعت پر عمل کرے گا۔ جس کا ایمان اور عقیدہ جتنا کمزور ہوگا وہ شریعت کے مقابلے میں رسموں پر زیادہ عمل کرے گا۔ اور یہ بات لائی گئی سامنے کہ ایمان دل کی درستگی کے بعد زبان کی درستگی کا نام ہے، اور اس کے بعد عمل اس کی اکارڈنگلی اور اس کے مطابق انجام دینے کا نام ہے، جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ اور اسلام کو دو طریقے سے ہم نے سمجھا تھا، ایک تو حقوق العباد، حقوق اللہ جس کو عبادات کہا جاتا ہے، دوسرا حقوق العباد جس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ اور معاملات بھی پرسنل بھی ہوتے ہیں، شخصی بھی ہوتے ہیں، اور شریعت ہر جگہ ہمیں حکم دیتی ہے۔ اس کی مثال ایک اور سمجھیں، بچوں کو جب سمجھانا ہو، خاص طور پر 14-15 سال کے بچے بچیوں کو، تو وہاں پر آپ کے سامنے ایک مثال آئی تھی، خاص طور پر ہوم اسکولنگ ٹیچرز کے لیے بھی اور اعظم بیت المال کی ٹیچرز کے لیے بھی ایک مثال آئی تھی، اور جو نئی معلمات آئی ہیں ہوم اسکولنگ کے لیے ان کے لیے آگے بات آئے گی کہ کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے کوئی اسکول والا زبردستی جا کے گھر میں گن پوائنٹ پر کڈنیپ کر کے آ کے ایڈمیشن نہیں کراتا۔ وہ آفر کرتا ہے، وہ اپنے کیریکٹر کو دکھاتا ہے، اونچا کرتا ہے کہ میرا اسکول اتنا اچھا ہے، اور جتنا زیادہ اس کے اسکول کا گریڈ، اسکول کا ڈسپلن، اسکول کے بچوں کا کیریکٹر اور بیہیویئر اچھا سوسائٹی میں دکھے گا، اتنے لوگ کیا کریں گے؟ اسکول کی طرف آئیں گے۔ اب اسکول کی طرف آنے وقت میں جب بچہ پہلے فارم بھرتا ہے تو فارم بھرتے وقت تک اس کو اسکول کے اصول و ضوابط اس پر لاگو نہیں کیے جاتے۔ جب بچہ فارم فل اپ کر لیتا ہے اور نیچے سگنیچر کر لیتا ہے کہ میں تمام ٹرمز کنڈیشن جو بھی اسکول کی طرف سے دیے جائیں گے میں اسے ایکسپٹ کرتا ہوں، جب اس پر سگنیچر کرتا ہے تب جا کر کے وہ اسکول کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے۔ اور ایک مرتبہ اس نے اپنی خواہش سے، اپنی سگنیچر سے، اپنے اپلیکیشن سے اسکول کے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو اس نے بنا لیا، تب اسکول کا قانون اس پر لاگو ہوتا ہے۔ اسکول کا قانون لاگو ہونے کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ نہیں میں 8:30 بجے بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، میں اسکول 10 بجے آتا ہوں اور 1:30 بجے میں جاؤں گا، مجھے یہ یونیفارم پسند نہیں، میں شیروانیاں پہن کر کے روز آؤں گا، میرے پاس 15-20 شیروانیاں ہیں، مجھے جو ہے میچ کا گھنٹہ 9 بجے پسند نہیں، مجھے 12 بجے چاہیے، میرے ابا اس اسکول کے چیئرمین ہیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ اسکول اس کے منمانی کرنے دے؟ یا تو کہے گا سدھر جاؤ یا تو جاؤ باہر۔ سیم اسی طرح جب اللہ نے ایک پسندیدہ دین الاسلام بنایا ہے، اللہ نے چاند سورج ستارے نظام سارا بنا کر کے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ گائیڈنس اللہ نے دیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب ایک شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے گن پوائنٹ پر زبردستی اس کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ اپنی خواہش سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ کہہ کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو پھر شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں اس کی منمانی نہیں چلے گی کہ وہ کہے کہ مجھے فجر کی نماز 5 بجے 5:30 بجے پڑھنا بہت مشکل ہے، میں 10 بجے پڑھ لیتا ہوں، میں عشاء کی نماز اور ظہر کی نماز ملا کے میں پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں چلے گا، یا تو سدھر جاؤ یا تو باہر جاؤ۔ یہ اگزامپل ہم رکھنا چاہیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے آسانی ہوتی۔ یہی معاملہ ہے شریعت کا کہ جب ایمان قبول کر کے ہم اس میں داخل ہو گئے اسلام کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ جب مکمل ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو پھر ہمیں شریعت جو اللہ نے دی ہے وہ مکمل ہے، کامل ہے، بہتر ہے۔ ہماری اپنے اس کے اندر اپنی عقل اب نہیں چلے گی۔ اب ہماری عقل نہیں چلے گی کہ باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں منچاہی تقسیم کر دیں کہ باپ نے تو بہن کی شادی کی تھی، جہیز دے دیا تھا، ہو گئی ان کی وراثت، اب ان کو حق نہیں دیتے۔ منمانی نہیں چلے گی، اللہ کے اور رسول کے حکم کے خلاف ہو جائے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آئے؟ اچھا، کہیں پہ کوئی بات تیز ہم گزر رہے ہوں یا نہ سمجھ میں آ رہے ہو یا اور کلیئر کرانا ہو تو بے تکلف ہاتھ اٹھا کر کے کلیئر کروا لیجیے گا، کیونکہ ہم اس میں ہرگز یہ نہیں کہیں گے
کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں, خوش رہیے, بہت ساری چیزیں دنیا میں نہیں سمجھ میں آتی ہیں, خوش رہتی ہیں. شریعت کے معاملے میں نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اس میں غلط سمجھنا پوری زندگی, اور آپ جتنی بچوں کو بچیوں کو پڑھائیں گے ان کی غلطی ہو جائے گی. نہیں سمجھ میں آئے گا, آپ پوچھ لیجیے گا, بالکل بہتر کر لیجیے. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی بنیاد شریعت کی. تو شریعت کی سب سے اہم بنیاد کیا ہے؟ ایمان, ایمان کی مضبوطی, اور شریعت پر عمل کرنے کے جو دائرے ہیں انشاءاللہ اور آگے آتی چیزیں. اب آئیے اب تعریف کے اوپر چلتے ہیں, وضاحت کے اوپر کہ شریعت کہتے کس کو. شریعت کیا ہے؟ عربی زبان میں شریعت اس واضح اور کشادہ راستے کو کہتے ہیں جو انسان کو پانی کے منبع یا سورس تک پہنچا دے. جیسے پانی ایک کنویں کے پاس ہے اور ایک راستہ کلیئر ایسے جا رہا ہے, سیدھا راستہ, تو اس پر چل کر کے انسان پانی تک پہنچ جائے. اکارڈنگ ٹو ڈکشنری اسی کو شریعت کہتے ہیں عربی زبان میں. جیسا آپ کو اس کے پہلے بھی بتایا گیا, جو لوگ نہیں ہیں ان کے لیے بھی بتا دیں کہ کسی بھی لفظ کے دو میننگ ہوتی. ایک میننگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری, جس کو کہا جاتا ہے کہ روٹ ورڈ اس کا کیا ہے, اس کی اصل میننگ کیا ہے. دوسرا اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لٹریری میننگ. فار ایگزامپل میسور, میسور کی ایک اکارڈنگ ٹو ڈکشنری روٹ ورڈ کے اعتبار سے اس کی ایک میننگ ہے مہیشا سورو, اس سے ملا کر کے میسور ہے. دوسرا اس کا انٹروڈکشن ہے کہ میسور از سچویٹڈ ان کرناٹکا 129 کلومیٹر اوے فرام بنگلور, اور میسور شیر میسور کے نام سے بھی مشہور ہے. اسی طرح سے ہر چیز کے میں دو میننگ ہوتی ہے, اسی اعتبار سے شریعت میں بھی اکارڈنگ ٹو ڈکشنری شریعت کا مطلب ہوتا ہے وہ واضح اور کشادہ راستہ جو انسان کو آسانی سے اس کے مرکز تک, اس کے پانی کی سورس تک پہنچا دے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ شریعہ لٹریری مینس دا کلیئر ویل ٹراڈن پاتھ ٹو واٹر, جن سے انسان آسانی سے پہنچ جائے. اب آئیے لٹریری اس کی میننگ کہ شریعت کہتے کس کو ہے. اصطلاح جس کو کہتے ہیں انگلش میں اصطلاح کو لٹریری میننگ کہا جاتا ہے. اسلامی اصطلاح میں شریعت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر انسان حقیقی زندگی تک پہنچ سکے. اور حقیقی زندگی کیا ہے؟ قرآن کے مطابق وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, سورہ عنکبوت آیت نمبر 46-46. آخرت کی ہی زندگی دراصل حقیقی زندگی ہے. In Islamic terms, Sharia refers to the path by which a person can reach real life. اصل زندگی تک پہنچ جائے, اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت. اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ شریعت کس کو کہتے ہیں, تو اس کا آسان سا جواب ہونا چاہیے, شریعت اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پر چل کر کے انسان حقیقی زندگی تک پہنچ سکے, یعنی آخرت میں کامیابی پا سکے. یہ ہو گئی اس کی تعریف. اب آئیے شریعت کی اور وضاحت. شریعت ایک لائف اسٹائل ہے, طرز حیات ہے, جس کا اصل اوریجن وحی الہی پر ایمان اور تعلیمات نبوی کی پیروی ہے. جب تک ایمان اور نبی کی تعلیمات کی پیروی نہیں ہوگی اس وقت تک شریعت وجود میں نہیں آ سکتی ہے. یعنی آسان زبان میں ایمان اور رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شریعت ہے. یہ ایک ایسی لائف اسٹائل جس کو اردو میں طرز حیات کہا گیا, جس میں اخلاق, مذہب اور روحانی بنیادوں پر انفرادی اور اجتماعی زندگی کی پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے. جیسا ابھی آپ کو بتایا, انٹرپرسنل اور انٹرا پرسنل, یہی میٹر ہے شریعت کے. انٹرپرسنل کے اندر کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ ہمارا نماز بھی آ جائے گی, ہمارے لیے ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں, ہمارے لیے ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں, ہماری اپنی تزکیے کے لیے ہے. حج کرتے ہیں, ہمارے اپنے تزکیے کے لیے. ذکر کرتے ہیں, ہمارے اپنے تزکیے کے لیے. نفس کو پاک کرتے ہیں, ہمارے اپنے تزکیے کے لیے. اور انٹرپرسنل آپس کے ریلیشن, تعلقات کو درست کرتے ہیں. یہ سب کے سب شریعت کے اندر آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہر نبی کی شریعت کے جو کامن رول، مسلمہ اصول کے مطلب کامن رول، جو کامن رول ہیں ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامن رول ہے ایک ہی رکھے ہیں. جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے ہم نے شریعت اور طرز زندگی بنایا ہے. کیا ہے وہ کامن رولز؟ وہ کامن رولز ہر شریعت میں، ہر نبی کی شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ نمبر ایک، توحید ہر نبی کی شریعت میں ایک ہی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب کی دعوت لا الہ الا اللہ کی تھی. نمبر دو، رسالت. ہر نبی کی شریعت کے اندر رسالت پر ایمان لانا ہمیشہ ایک ہی تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو لا الہ الا اللہ کہہ کر کے دعوت دی، اور پھر ابراہیم و خلیل اللہ کہہ کر کے دعوت دی. یعنی وقت کے نبی ابراہیم ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کہہ کے دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ کہہ کر دعوت دی. اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے دعوت دی. اور یہ آخری نبی جو ایمان اور اسلام کو مکمل کرنے والے تھے. اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اور صرف کیا چلے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلے گا. تیسری دعوت جو نبیوں کی تھی وہ تھی آخرت، جس کو معاد بھی کہتے ہیں. سارے نبیوں کی دعوت کے اندر آخرت کی دعوت کامن تھی. جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، حساب و کتاب کا تذکرہ، یہ سارے نبیوں کی شریعت میں کامن تھی. پھر اسی طرح سے شرک کی شناعت اور اس کا قلاقمہ، یعنی شرک کی برائی کو بیان کرنا اور شرک کو جڑ سے اکھاڑنا. قلاقمہ کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کا. ایراڈیکیشن آف شرک، شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دعوت تمام نبیوں کی جو تھی وہ کامن دعوت تھی. پھر اسی طرح سے الحاد اور مذہبی انحرافات جتنے بھی ہیں، ریلیجیس ڈیویشن، رسومات، مذہبی انحرافات، یہ سب کے سب جو ہیں سارے نبیوں کے زمانے میں ایک ہی تھے. آپ سورۃ الاعراف پڑھیے گا. جب سورۃ الاعراف آپ پڑھیں گی تو سورۃ الاعراف میں 8واں پارہ جہاں سے ختم ہوتا ہے، ایک رکوع پہلے سے لے کر کے ایک 9ویں پارے کی ایک رکوع بعد تک وقال الملا کا لفظ ملے گا آپ کو. وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ یہ جو قوم کے چودھری قسم کے لوگ، جو قوم کے اپنے لیڈر کہے جاتے تھے، ان کا کہنا کیا تھا ایمان کی دعوت کے مقابلے میں؟ عام طور پر نبیوں کی دعوت میں، ایمان کی دعوت کے مقابلے میں ایک ہی بات گمراہ طبقہ ہمیشہ کہتا آیا ہے، وہ یہ کہ ایک اللہ کی یہ دعوت دے رہے ہیں، ہمارے ہاں تو چلا آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو یہ چلا آ رہا ہے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر کے آج کے بچوں کی، آج کے نوجوانوں کی ان کی بات کیوں مانیں؟ آج بھی اس امت کے اندر بھی شریعت کے مقابلے میں جو رسومات ہیں، ان رسومات میں کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ، ہمارے گھرانے میں یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے ایک گھرانے میں یہ چلا آ رہا ہے. اتنا ہوتا ہے کہ جب شادی بیاہ کی رسموں کے سلسلے میں بات چیت ہوتی ہے کہ ہاں اب نکاح وغیرہ کب کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں، تو آپ غور کیجئے گا کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ کہ عام طور پر 1 گھنٹے کی گفتگو میں کبھی کبھی تو 100% کبھی یہ بات نہیں آتی کہ اللہ اور رسول کیا چاہتے ہیں. یہ چلتا ہے ہمارے یہاں یہ چلتا ہے، ہمارے 5 جوڑے چلتے ہیں، ہمارے 21 جوڑے چلتے ہیں، ہمارے یہاں وہ لچھا چلتا ہے، تو ہمارے یہاں کالا دھاگا چلتا ہے، تو ہمارے یہاں 5 طرح کا کھانا چلتا ہے، تو ہمارے یہاں کھانا کھاتے بھی ہیں لے کے جاتے بھی ہیں. یہ چلتا ہے، یہ چلتا ہے، یہ چلتا ہے کہ عاجز ہو کر کے ہمارے ماموں نے پوچھ ڈالا ایک رشتے کے سلسلے میں، اللہ رسول بھی چلتے ہیں آپ کے یہاں؟ یہی دلیلیں ہوتی ہیں عام طور پر، اور یہیں سے بگاڑ پیش آتا ہے. اس پر ہم لوگ زیادہ غور کریں گے. تو 3 باتیں اب تک آ گئی. پہلی بات ایمان سے لے کر کے انٹرا پرسنل اور انٹر پرسنل بات آ گئی. دوسری بات شریعت کی وضاحت آ گئی کہ جو راستہ ہمیں آخرت تک کامیابی سے پہنچا سکے اس کو شریعت کہتے ہیں، اور شریعت کی بیس کیا ہے؟ وہ ایمان ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں.
चौथी बात हमारे सामने आ गई, तमाम नबियों की शरीयत के जो कॉमन रूल हैं, मुसल्लमा उसूल हैं, वो क्या हैं? एक ही हैं, जिसमें हमने आपको 5 बताए वैसे, और काफी है 14 या 15 हैं, जिसको हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में उन्होंने लिखा है। लेकिन 5 कॉमन चीजें हैं जो हर जमाने में हर नबियों के लिए एक ही रही है। अब इसके बाद आइए एक चीज और समझते हैं, जिसमें से 5 के बाद छठे नंबर पर तकदीर इलाही पर कामिल यकीन। नंबर 7 शायरुल्लाह का एहतराम। शायरुल्लाह का मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने जो टैग बनाया है, जो आइडेंटिटी बनाया, उसका एहतराम। काबे का एहतराम, अल्लाह की किताब का एहतराम, जिन चीजों का अल्लाह ने इज्जत और एहतराम के लिए कहा उसका एहतराम, मलाइका पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, क़यामत पर ईमान, हिसाब व किताब पर यकीन, जन्नत और जहन्नम पर ईमान। ये सारी की सारी चीजें किसके तहत आ जाती हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। ये तमाम की तमाम चीजें आ जाती हैं। फिर इसी तरह से आमाल सालिहा और उसकी किस्में, कौन कौन से अच्छे आमाल हैं, इसकी किस्में भी तमाम नबियों की तालीमात में एक ही थी। हराम ना खाना, फवाहिश के करीब ना जाना, झूठ ना बोलना, सूद ना खाना, ये सारी की सारी चीजें आमाल सालिहा और आमाल सय्या, यानी अच्छे आमाल और बुरे आमाल की किस्में तमाम के तमाम नबियों की सुन्नतों में शरीयत में एक ही थी। इसके अलावा अदल व इंसाफ का क़याम, जुल्म ज़्यादती के ममानियात, हुदूद इलाही का क़याम। हुदूद इलाही, अल्लाह तबारक, हुदूद किसको कहते हैं? हद किसको कहते हैं? लिमिट को कहते हैं, बाउंड्री को कहते हैं। ये है हद। कह दिया गया भैया इसी में रहो, इसी में मस्तियां करो, लेकिन इसके बाहर मत जाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सर्टेन रूल्स बना करके एक बाउंड्री बना दिया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। कुलू हलालन तय्यिबन, हलाल खाना, बाहर मत जाना हराम खाने के लिए। और हलाल में भी क्या खाना? कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाना पीना, लेकिन इसराफ मत करना और तबाह मत करना, खराब मत करना चीजों को। इसको कहा जाता है हद। और अल्लाह के रास्ते में जिहाद, मकारिम अखलाक का फरोग, रज़ाइल और फसाद की बेखकनी, यानी बुराइयों को जड़ से उखाड़ करके फेंकना। पता ये चला कि शरीयत पर खुद भी अमल करना और अच्छाइयों को फैलाना। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। यहां तक आ गई बात शरीयत के तारुफ की। क्लियर है? कुछ अगर सवाल कोई आपका या कोई डाउट? हम आगे चले। अब शरीयत मोहम्मदी का तारुफ करा लेते हैं। अब तक शरीयत का जो इंट्रोडक्शन आया वो कॉमन था, तमाम नबियों की शरीयत एक ही थी। अब शरीयत मोहम्मदी किसको कहते हैं, उसको देखते हुए आगे चलते हैं। ये सब चीजें आ चुकी। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? शरीयत मोहम्मदी, जिसको इस्लामी शरीयत भी कहा जाता है, और इस सिलसिले में अगर आपको कभी डिटेल मुताला करने की जरूरत होगी तो 2 किताबें हैं, जिसमें से एक किताब है मजमुआ कवानीन इस्लामी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये किताब पब्लिश की गई है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और ये उर्दू वाली है। इसके अंदर शरीयत पर अमल करने के वो आर्टिकल्स जो खास तौर पर पर्सनल लॉ से मुताल्लिक है। पर्सनल लॉ, कानून निकाह, फिर कानून तलाक, कानून विरासत, कानून वसीयत, कानून वक्फ, ये सारे के सारे जो कवानीन शरीयत के हैं उनसे मुताल्लिक 529 आर्टिकल्स इनके अंदर है। 529। ये मुसन्निफ नहीं है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको मुसलमानों के लिए पब्लिश किया है। इसी के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट फैसला देती है। जो भी फैसले किए जाते हैं दारुल क़ज़ा में, निकाह, तलाक, विरासत, वसीयत के मुतालिक इसी से अकॉर्डिंग किए जाते हैं। ये किताब हर पढ़ी लिखी खातून, हर पढ़े लिखे मर्द के घर में होना चाहिए।
کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو پریشان ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اسلامی قانون کیا کہتا ہے، اور اس کے اندر تمام اسکولز آف تھاٹس یعنی مکاتب فکر، مسالک کی ترجمانی اس میں کی گئی ہے پوری تفصیل کے ساتھ، اور یہ پورے ہندوستان میں یہ مسلمہ ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ تک بھی اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر کامن سول کوڈ قائم ہو جائے گا تو یہ 529 آرٹیکلز ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے مسلمان اس کے بارے میں لڑ رہے ہیں کہ ہم کو اس کو ختم نہیں ہونے دینا۔ تو انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ویب سائٹ پر جا کے آرڈر کی جا سکتی ہے، منگایا جا سکتا ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور فقہ اکیڈمی انڈیا کے قائم کرنے والے بھی تھے، انہوں نے اسلامی عدالت، اسلامک کورٹ کے نام سے اسلام کے عدالتی قوانین کے مجموعے پر ایک کتاب تیار کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تمام وہ چیزیں جو کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، بلکہ کہا جائے کہ ایک لائر، مسلم لائر کو کتنی چیزیں چاہیے، وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں تفصیل کے طور پر ملیں گی۔ اب ہم سمجھ جی اسلامی عدالت کے آتھر جو ہیں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس سے زیادہ آرٹیکلز کے معاملے میں جو کتاب اہم ہے، مجموعہ قوانین اسلامی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ویب سائٹ پر جایا جائے، وہاں سے آرڈر کی جا سکتی ہے، وہاں سے ایڈریس مل جائیں گے، کلاس میم سے بھی پوچھ لیجیے گا، بتا دیں گے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کیا ہے۔ اسلامی شریعت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ شریعت محمدی یا شریعت اسلامی سے مراد وہ مجموعہ تعلیم ہے جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا، یعنی نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ شریعت، بس وہی جلی کتاب اللہ اور وہی خفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال اور اقوال کے ذریعے۔ یہ تو ہو گئی ایک ڈیفینیشن، لیکن اگر آپ سے سادہ زبان میں پوچھا جائے کہ اسلامی شریعت کس کو کہتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ اسلامی شریعت اللہ کے آخری رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اسلامی شریعت کہتے ہیں۔ اس سے بھی آسان لفظوں میں کہنا چاہیں تو کہیں اسلامی شریعت قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں، بس ہمارے لیے اسلامی شریعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ تو قرآن اللہ نے بھیجا، اور قرآن کو ڈیفائن کیا کس نے؟ عمل کے ذریعے تفسیر کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی کی جتنی باتیں ہمارے لیے شریعت۔ شریعت کیا پرپس دیکھیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی کو جب سمجھیں گے ہم، یہ پانچوں چیزوں کو جب ہم سمجھیں گے تب ہمارے لیے شریعت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جی کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں ہم سمجھے نہیں، چلیے وہ آپ بعد میں آ جائے گی، جب بیس سمجھیں گے تو برقع اور حجاب کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ بیس سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا یقین ہو گیا کہ ہمارے لیے شریعت ہے، تو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم اسی لیول پہ جا کے اسے سمجھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا سوال برقع اور حجاب کا معاملہ، کوئی بھی سوال، جیسے مثال کے طور پر اس کے اشارہ کرتے ہوئے چلیے، سوال آ گیا کہ برقع یا حجاب یا پردہ یہ کیا ہے، تو ہم پلٹ کر کے جائیں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے۔ اس کے واسطے یا تو ہمارے پاس صلاحیت ہوگی تو ہم خود حدیثوں کو تلاشیں گے، اور اگر اتنی صلاحیت نہیں ہوگی تو ہم اہل علم کے پاس جائیں گے۔ جب ہم حدیث کے ذخیرے میں جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ سن 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا، اور پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قسم کی خواتین ہم کو نظر آتی ہیں، روایات میں ہم کو ملتی ہیں چیزیں۔ اس میں سے خواتین کی وہ بڑی تعداد نظر آتی ہے کہ جن کے چہرے بھی نہیں نظر آتے تھے۔ سیدھی سی سادی سی مثال کہ جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی مستلق میں پیچھے چھوٹ گئی، تو جو صحابی پیچھے پیچھے آ رہے تھے لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ نہیں پہچان سکے۔ کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ ڈھکنے کا رواج خواتین میں تھا۔ دوسرا، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ دروازے پہ کھڑے بات کر رہے تھے، جھٹپٹے کا شام کا وقت تھا، ایک صحابی کا گزر ہوا تو دیکھ کر کے کہ حضور کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں، وہ جلدی سے ہٹ گئے،
हुजूर ने उन्हें आवाज देके बुलाया, इधर आइए, बुलाया और कहा मैं मोहम्मद हूं और ये मेरी बीवी है। तो साहबी ने कहा हुजूर कोई शक की गुंजाइश नहीं। हुजूर ने ये तालीम दी कि नहीं, जहन में बुरा ख्याल आ सकता है। उससे भी पता चलता है कि सहाबी जो है हजरत मैमूना को या गालिबन कोई और अज़वाज मुतहरात में से थी, नहीं पहचान सके इसलिए कि नहीं देखा। ये मिसालें भी मिलती हैं और उसके अलावा भी रिवायात में ये मिसालें भी मिलती हैं कि बास खवातीन मुंह चेहरा खुला रखती थी। ये मिसालें भी मिलती हैं कि बास खवातीन अपने हाथों को खुला रख करके, चेहरे को खुला रख करके खेती बाड़ी किया करती थी। एक खातून के मुतालिक ये बात आती है कि वो काश्त करती थी और इतनी अच्छी खेती करती थी कि पानी खेत में जाने के लिए मोहरी पे भी वो चुकंदर और शलजम और गाजर उगाया करती थी। और जुमे के दिन सहाबे कराम उनके घर हलवा खाने जाते थे। इस चीज को लेकर के जो बहसो मुबाहिसा हुआ है, इस बहसो मुबाहिसे के अंदर जिस स्कूल ऑफ थॉट के लोगों की नजर जिस किस्म की रिवायत पर ज्यादा है उस पर अमल है, लेकिन सतर और हिजाब ये एक मसला है जिस मसले के ऊपर बात होनी है। ये मौका नहीं है कि जिस पर बात की जाए, क्योंकि अभी बात अगर शुरू करेंगे तो इसी पर उन्वान मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आइंदा क्लास में भी उन्वान ला लेंगे। तो बात चल रही थी कि शरीयत के मुतालिक, कि शरीयत में शरीयत इस्लामी कहते हैं कुरान की तालीमात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने। अब शरीयत ने जो अमल करने के जो पर्पस और जो उसूल बताए हैं वो उसूल कितने हैं, तो उसको आमतौर पर 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 दीन की हिफाजत, नंबर 2 जान की हिफाजत, नंबर 3 अक्ल की हिफाजत, नंबर 4 नस्ल की हिफाजत और नंबर 5 माल की हिफाजत। माल की हिफाजत के सिलसिले में दीन की हिफाजत, दीन की हिफाजत शरीयत का सबसे बुनियादी उन्सुर है, एलिमेंट है। अब इस लफ्ज को हम गौर करेंगे तो सबसे पहली बात हमारे सामने ये आएगी कि दीन को बचाना एक मुसलमान का फर्ज है। दीन को बचाने की फिक्र कहां से? इसी फिक्र के तहत देखिए शरीयत कहां कहां तक पहुंचती है, हमें आज समझ में आ जानी चाहिए। इसी फिक्र से एक बच्चे की शादी के लिए माँ बाप जब फिक्र करते हैं या बच्ची की शादी के लिए माँ बाप फिक्र करते हैं, तो दीन पर अमल करने वाला घराना सबसे पहले इस बात को देखता है कि बच्चा मुसलमान है या नहीं, जिससे शादी हो रही है वो मुसलमान है या नहीं, इस्लाम पर अमल करता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हरामकारी में मुब्तला हो, शराब पीने वाला हो, हराम काम करने वाला हो, रिश्ता नहीं करते। दीन की बुनियादों पर जब रिश्ता होता है तो उसके बाद बच्चे की विलादत के बाद सबसे पहले उसके कान में अल्लाह अकबर कहकर के अजान दिल में डाली जाती है। यही है दीन की हिफाजत, ये शरीयत का तकाजा है। फिर उसके बाद बच्चा जब बोलने के लायक हो जाता है तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जबान से अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने का मिजाज पैदा किया जाता है। दीन की हिफाजत, नमाज पढ़ने के लायक हो जाए तो नमाज सिखाई जाती है, दीन की हिफाजत। अकरिमु औलादकुम व अहसिनु बिहिम, दीन की हिफाजत कि अपने बच्चे को आप अच्छी चीजें सिखाइए, अच्छे अखलाक सिखाइए, कुरान तजवीज से पढ़ाना, दीन की हिफाजत। तो ये दीन की हिफाजत के सिलसिले में वहां से लेकर के आगे चलते हुए हर चीज दीन की हिफाजत, यहां तक कि मदारिस का कयाम दीन की हिफाजत, घरों में मकतब का कयाम दीन की हिफाजत। अब आइए होम स्कूलिंग की अहमियत और बढ़ती है कि हालात बदल रहे हो, हालात बिगड़ रहे हो और तालीमी निजाम दीन को खराब कर रहा हो, बच्चे दिगर तालीमी निजाम में जा करके दीन के खिलाफ चीजें सीख रहे हो, ऐसे माहौल के अंदर अपने अपने घरों में मकतब कायम करना, घरों के अंदर स्कूल कायम करना, दीन की हिफाजत।
یہ ساری کی ساری چیزیں دین کی حفاظت میں آ جاتی ہیں. اور بھی اس کی تفصیلات ہیں. جان کی حفاظت، جان کی حفاظت کے سلسلے میں شریعت جان کو بچانے کے لیے بھی فرض قرارتی ہے، اور جان کو بچانے کے سلسلے میں لباس کا استعمال جان کی حفاظت. ایک شخص کہے کہ میں زندگی میں بہت روکھا سوکھا رہوں گا اور میں زندگی میں دنیا داری میں کسی چیز میں نہیں پڑوں گا، اور ایک مرد صرف سطر کی حد تک پہنے اور کہنے میں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور سخت ٹھنڈک چل رہی ہو، تو شرعی قوانین اس کے اوپر ایسے لاگو ہوں گے کہ پولیس کی مدد سے اسے کپڑا پہنایا جائے گا، کیونکہ جان کی حفاظت ضروری ہے. اور جان کی حفاظت کی اس سے بڑی اور کون سی مثال ہو سکتی ہے کہ اسلام کی نظر میں کھانے کے معاملے میں سب سے بڑا حرام جو ہے وہ ہے خنزیر کا گوشت. پینے کے معاملے میں سب سے بڑا جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ شراب ہے. لیکن ایک انسان مر رہا ہے پیاس سے، پیاس سے مر رہا ہے، اور جان بچانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے صاف اور شفاف پانی نہیں، صرف اور صرف شراب موجود ہے. اتنے گھونٹ پینا اس کے لیے فرض ہے جتنے وہ جان بچا لے. کھانے کی بھوک کی وجہ سے وہ مر رہا ہے، دم توڑ رہا ہے، اور سوائے خنزیر کے گوشت کے کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو جان بچانے کی حد تک ایک لقمہ 2 لقمہ اسے لینا فرض ہے. یہ ہے جان کی حفاظت. اسی لیے شریعت نے جان کی حفاظت کے سلسلے میں سوسائڈ اٹیمپٹ کو حرام قرار دیا ہے کہ جان کو کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے سسٹم کے تحت بنایا ہے چیزوں کو. ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو لے جانا جہاں پہ جان جانے کا یا جسم کے کسی عضو کے نقصان ہونے کا خطرہ ہے، شریعت اس کو روکتی ہے. آپ کو نہیں جانا ہے. کہ ایک انسان کہے کہ میں جو ہے ناریل کے پیڑ پہ چڑھ کے سوتا ہوں، جان جانے کا خطرہ ہے، شریعت پولیس کی مدد سے اس کو اتروا کر کے گرفتار کرے گی. کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ رسک لیں جہاں پہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے. عقل کی حفاظت، عقل کی حفاظت کے سلسلے میں شریعت نے اصول بنائے ہیں. ہر وہ چیز جو عقل کو پھیر دے حرام قرار دی گئی. کل مسکرن حرام. ہر وہ چیز جو ایڈکشن بن جائے، جو نیچرل لائف سے ہٹا کر کے ان نیچرل لائف، فینٹیسی لائف میں لے کر کے چلی جائے، وہ چیزیں حرام ہیں. اس میں سب سے نمبر 1 پر شراب کی چیزیں، الکوہل سے ریلیٹڈ چیزیں. اس کے بعد ہر وہ چیز جس کو لیے بغیر انسان کام نہ کر سکے، اس کو بھی حرام قرار دیا. ایون کوئی شخص ایسا عادی بن جائے کہ اس کو چائے پیے بغیر اس کی آنکھ نہیں کھلتی، تو چائے نشہ اس کے لیے بن گیا، اس کو اس کا علاج کرنا ہے. سر میں درد اگر اس کے ہو جا رہا ہے تو سر درد کا علاج کرے، چائے کو چھوڑنا پڑے گا، شریعت اس سے روکتی ہے. عادت بننا، مزاج بننا، ایڈکشن، یہ ذرا تینوں فرق ہیں. عادت ایک الگ چیز ہے، میری عادت ہے، شریعت اس کو نہیں روکتی. لیکن جب مزاج بن جائے کہ اس کے بغیر میں نماز کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، تو پتا چلا کہ وہ ایڈکشن ہے. اور ایڈکشن جب بن جائے تو اس کو روکنا ضروری ہے. ہمارے لیے ایکسٹریم ایک ہی ایڈکشن ہے، وہ ہے صبغۃ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغہ. سورہ بقرہ میں پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، وہاں پہ ہے صبغۃ اللہ. اللہ کی محبت، اللہ کا رنگ جتنا غالب ہو سکے وہ غالب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا رنگ جو مزاج بن جائے، ایڈکشن حرام ہے. ماں باپ کی محبت بھی حرام ہو جائے گی. اتنی محبت ماں باپ کی بڑھ جائے کہ ان کا دیدار کیے بغیر ہمیں نماز میں بھی دل نہ لگے، تو ماں باپ کی محبت حرام ہو جائے گی. یعنی ہر وہ محبت جو اللہ اور رسول کی محبت سے اوپر بڑھے، وہ حرام ہو جائے گی. ہر وہ ایڈکشن جو ہماری نیچرل لائف کو پھیر دے، وہ حرام ہو جائے گا. اسی لیول پر چیزوں کو جج کیا جاتا ہے کہ صحیح چیز کیا چیز ہے، غلط کیا چیز ہے. اسی لیے شریعت کے ایکسپرٹس کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ انسان جب ان نیچرل مصنوعی محبت میں گرفتار ہو جائے، چاہے وہ فلموں کی محبت ہو، چاہے وہ موبائل کی محبت ہو، چاہے وہ غیر محرم کی محبت ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی محبت ہو، تو شریعہ ایکسپرٹ اس کو جانچتے ہیں کہ اس محبت کی راہ میں نماز آڑے آ رہی ہے، یعنی اس محبت کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ اور رسول کے اصول ٹوٹ رہے ہیں، تو حرام قرار دی جائے گی. اسی طرح سے نسل کی حفاظت.
عقل کی حفاظت کے سلسلے میں اسی لیے شریعت ہر اس پروڈکشن کو منع کرتی ہے اور کسی ایسے پروڈکشن کو بنانے کی اجازت نہیں دے سکتی جو دماغ کو پھیر دے. شراب کی دکانیں کھولنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. گٹکے، پان، بیڑی، سگریٹ اگر وہ ایڈکشن بن جائے شریعت اجازت نہیں دے گی. پان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ پان جو نیچرل ہوتا ہے، اس نیچرل پان کا استعمال کرنا شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اس کے اندر ان نیچرل چیزیں ملا کر کے وہ ایڈکشن بن جائے اور بالٹیوں میں کچرے کے بجائے پان کی پیک بھری ہوئی نظر آنے لگے اسٹیشنوں پر، گھروں میں، دروں میں، تو شریعت اس پر آڑے آتی ہے کیونکہ ایڈکشن بن رہا ہے. چوتھی چیز ہے نسل کی حفاظت، پروٹیکشن آف ریس. نسل کی حفاظت کے سلسلے میں بھی شریعت پابندیاں لاگو کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان یعنی ہیومن لائف کو ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہے اور اس ریپروڈکشن کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اس میں کسی شخص کو اجازت نہیں ہے اس کو غلط ڈھنگ سے پورا کرے اور آنے والی نسلیں بن ماں باپ کے پل رہی ہوں. شریعت نے اسی لیے اس کے اوپر سخت قانون لاگو کیا ہے اور اس سخت قانون میں تربیت سے لے کر کے کوڑے مارنے اور پتھر مار مار کر کے ہلاک کرنے تک کا بھی لیول ہے. اسٹارٹ ہوتا ہے تقوی سے، تربیت ہوتی ہے، تربیت کے بعد معاملہ نہ ہو تو پھر قانون لاگو ہوتا ہے. وہ کیسے لاگو ہوتا ہے آگے انشاءاللہ بتاتے ہیں. پانچویں چیز ہے مال کی حفاظت. جی، نسل کی حفاظت یا تمام کی تمام؟ نسل کی حفاظت. نسل کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن نے اور شریعت نے اصول بنائے. ہیومن لائف کو، انسانی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے سائیکل کے ساتھ باندھا ہے جس سائیکل کے اندر ہر ایک بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں. مر گئے تو چلے گئے، زندہ ہے تو موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ماں باپ کی زیر سرپرستی پلتا اور بڑھتا ہے اور وہ اس کی تربیت کرتے ہیں، پھر وہ ایک نئی نسل کی تیار ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے اس سے ہٹ کر کے کوئی ایسا راستہ جو جس راستے سے آنے والی نسل کے ماں کا پتہ، باپ کا پتہ نہ ہو، منع کیا. یعنی فواحش، زنا اور اس قسم کی تمام چیزوں کو شریعت نے روک دیا. پہلے روکا تقوی کی بنیاد پر، دوسرا روکا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن وما ظهر منها وما لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سورہ الانعام آیت نمبر 152. پہلے اس بنیاد پر روکا. تیسرے اس پر روکا کہ معاشرہ اس کو سنبھالے، اس بات کو کہ جس کی عمر اس لائق ہو جائے اس کو شادی کر دے تاکہ معاشرے میں ایسی بے راہ روی نہ آنے پائے. اس کے باوجود بھی بے راہ روی آ رہی ہے تو شریعہ اصول لاتا ہے کوڑے مارنے کا، رجم کرنے کا، پتھر مارنے کا، تاکہ چند برے ایلیمنٹس کی وجہ سے، برے لوگوں کی وجہ سے پوری سوسائٹی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یعنی غلط ڈھنگ سے خواہشات کو پورا کرنے سے شریعت روکتا ہے. یہ ہو گئی نسل کی حفاظت. نسل کی حفاظت میں اور بھی ڈیٹیل ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی. پھر آخری ہے شریعت کے پرپز اور مقاصد کے اندر مال کی حفاظت. مال کی حفاظت کے سلسلے میں بھی شریعت کے اصول ہیں کہ مال انسان کا اپنا اوریجن جنریٹ کیا ہوا نہیں ہے. یہ لفظ سمجھنے کا ہے. مال جو ہے، انسان مال کو پروڈکشن کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ آٹوٹراف بنایا ہی نہیں گیا. سائنس کے فیلڈ کے لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم، آٹوٹراف اور ہیٹروٹراف کہتے ہیں. آٹوٹراف تو پیڑ پودے ہیں جو اپنا مال بناتے ہیں. انسان آکسیجن ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، اسی طرح کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. سونا چاندی نہیں پیدا کر سکتا، روپے پیسے پیدا نہیں کر سکتا. انسان کو کاسب بنایا گیا، ارنر بنایا گیا ہے، کسب کرنے والا بنایا گیا، کمانے والا بنایا گیا. تو اس کو کمانے کے اصول پہ بنا دیے گئے کہ مال کیا ہے، وہ زندگی کو گزارنے کے رول اور اصول میں ایک حصہ ہے. اس لیے مال کہاں سے کمانا ہے شریعت رول بناتی ہے، مال کہاں پہ خرچ کرنا ہے شریعت اصول بتاتی ہے، مال کس پر خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے شریعت رول بتاتی ہے. یعنی پوری اکنامیکل کنڈیشن، پوری اکانومی کو شریعت کیا کرتی ہے، وہ بیلنس کرتی ہے کہ مال آپ کتنا کمانا ہے اس کے اصول بناتی ہے، اور کمانے کے بعد آپ کو کس پر کتنا خرچ کرنا ہے یہ رول شریعت بتاتی ہے. یعنی زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کہاں دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، آپ کس ذریعے سے مال کما سکتے ہیں شریعت بتاتی ہے. سود کو حرام کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا جاتا ہے، انفاق کو لاگو کیا جاتا ہے.
धोखे को मना किया जाता है। यहां तक मना किया जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे हैं, बाजार से गुजरते हुए देखते हैं कि सामान लगे हुए हैं, बिक रहे हैं। एक साहब गेहूं बेच रहे हैं, गंदुम बेच रहे हैं, और आप गुजरते गुजरते उस गंदुम के ढेर में हाथ डालते हैं तो आपको महसूस होता है कि ऊपर सूखा हुआ गेहूं है, नीचे नम है, तरी है, उसके अंदर भीगा हुआ है। तो आप नाराज होते हैं और फरमाते हैं कि ये धोखा है, और ये धोखा इस्लाम में जायज नहीं है। और ये फरमाते हुए नसीहत करते हैं, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो मुसलमान नहीं है। तो पता चला कि गरर को, धोखे को बचाया जाता है, कि गलत माल को सच बोल, झूठ बोल करके बेच देना शरीयत मना करती। फिर माल की हिफाजत के सिलसिले में भी ये उसूल शरीयत देती है कि आप अपना माल आप जमा कर सकते हैं, लेकिन कैसे, उसके उसूल बताती है शरीयत कि आप सूद का माल नहीं जमा कर सकते, ज़कात दिए बगैर आप माल नहीं जमा कर सकते, हकदारों का हक मार करके आप माल नहीं जमा कर सकते, बीवी बच्चों को भूखा रख करके आप माल जमा नहीं कर सकते। इन तमाम के हुकूक अदा करने के बाद आप घर में सोने की ईंटें भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, और आपको अपने माल के दिफा का हक हासिल है। यानी कोई शख्स आपका माल छीन रहा है और आप उसके डिफेंस में आप उसको मार देते हैं, तो इस्लामी कानून के मुताबिक आपके ऊपर मर्डर का केस नहीं चलेगा। यानी आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने माल को महफूज रखें, माल को ये समझते हुए कि तवक्कुल अल्लाह, तवक्कल तो अल्लाह, गाड़ी रोड पर खड़ी किया और वो बोर्ड लगा दिया, गाड़ी की चाबी उसी में छोड़कर चले आया, तवक्कल तो अल्लाह, शरीयत इसको नाजायज कहती है। अपना पर्स जो है अपने दरवाजे के गेट के ऊपर लटका करके, अपने सोने और चांदी के जेवर को सामने गेट पर लटका करके, तवक्कल तो अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबाहियत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शरीयत मना करती है। यानी अगर माल की प्रॉपर हिफाजत के बगैर माल को खुला रखा गया और कोई शख्स उठा ले जाए, तो इस्लामी शरीयत के अंदर वो शख्स क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा माल चोरी हो गया। क्यों? इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था तवक्कुल के बारे में, तो आपने मिसाल दिया था कि आप सवारी से डिजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में आप जा रहे हैं, जाते वक्त में आपके साथ ऊंट है, आपको नींद आ गई, तो आप सोने से पहले अपने ऊंट को बांध लीजिए, सुम्म तवक्कल अलल्लाह, आक़िलहा सुम्म तवक्कल अलल्लाह, उसको बांध दीजिए, फिर अल्लाह पर भरोसा करके सो जाइए। अल्लाह पर भरोसा का ये मतलब नहीं है कि सिस्टम को तोड़ करके छोड़ दिया जाए। हाँ, अगर आपका ईमान उतने आला मेयार का है कि आप जो है वलियों के सरताज हैं, तो फिर वो मामले ही अलग होता है। लेकिन आम लोगों को रख करके उसूल बनाए जाते हैं, औलिया को देख करके उसूल नहीं बनाए जाते। तो माल की हिफाजत भी शरीयत का के मकासिद में से है। तो अब यहीं पर हम लोग ब्रेक करेंगे, रुकेंगे, और ताकि जो है अब यहां से कुनवान अलग सा शुरू हो रहा है। चलिए यहां पर ये पूरा कर लेते हैं, फिर ब्रेक करते हैं। अब तक हम लोगों ने समझा शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहते हैं, और इसी तरह से शरीयत पर अमल करने के 5 मकासिद में सबसे पहला तो दीन की हिफाजत। तो आपको पता चला कि दीन की हिफाजत के सिलसिले में से हर एक के ऊपर जिम्मेदारी बनती है अपने दीन की हिफाजत करने की, और अपने से जुड़े हुए लोगों के दीन की हिफाजत करने की, अपनी जान की हिफाजत करने की। अपनी जान के दिफा में भी किसी शख्स ने किसी को मार दिया तो शरीयत जो है उसको कातिल नहीं करार देती है। अक्ल की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत और माल की हिफाजत। अब शरीयत पर जब अमल करने की सतहें होती हैं, उसको हम देखते हैं कि शरीयत पर अमल करने की 3 सतहें, 3 सतहें का मतलब 3 लेवल हैं। एक साहिब ईमान के लिए शरीयत की इतनी बुनियादी तालीम हासिल करना जरूरी है, यह जरा नुक्ता गौर से सुनिएगा। एक साहिब ईमान का मतलब ईमान वाला, उसके लिए शरीयत की बुनियादी तालीम इतना हासिल करना जरूरी है जिससे वो इन 3 चीजों से वाकिफ हो जाए। नंबर 1, ईमान और अकीदा। एक मुसलमान के लिए शरीयत पर अमल करने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? ईमान और अकीदे की तालीम हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है। अगर एक मुसलमान ने अपनी जिंदगी में ईमान और अकीदे की तालीम हासिल नहीं किया और अल्लाह ने उसे जिंदगी दी और अपनी जिंदगी गुजार करके वो मरा,
تو اللہ کے یہاں دو لوگوں سے پوچھ ہوگی، ایک اس کے ماں باپ سے ہوگی، ایک اس کے ماں باپ سے ہوگی، دوسرے خود اس سے ہوگی۔ ماں باپ سے ہوگی کہ بچہ تمہارے پاس بالغ ہونے تک تمہارے ماتحت تھا، بالغ ہونے تک تم نے اس کو ایمان اور عقیدہ کیوں نہیں سکھایا؟ اسی لیے یہ جو مکتب کا نظام ہے یہ پورا ایمان اور عقیدے کا نظام ہے، اسی لیے یہ ہوم اسکولنگ کے اندر اب تک آپ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی ہی باتیں زیادہ کہی گئی اور ایمان اور عقیدے کو طہارہ کے کانسیپٹ سے باندھا گیا۔ ماں باپ کی اصل میں یہ ذمہ داری ہے، ماں باپ نہیں سکھا سکتے تو انتظام کرنا ان کے اوپر فریضہ ہے۔ ماں باپ کا ذہن بنانا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب یہ فریضہ ہے دنیا کمانے کے لیے، جو دنیا 40 سال 50 سال کی ہے یا بہت زیادہ 60 سال 70 سال 80 سال کی ہے، جس کو کمانے کے بعد یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ لڑکا 100% ہمارے اوپر خرچ کرے گا، 100 تو کبھی کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی یقین نہیں کہ 10 روپے بھی خرچ کرے گا، اس کے لیے ہر سال 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے اپنی اولاد میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جو ذمہ داری فرض ہے اور جو ذمہ داری 100% پلٹ کر کے آئے گی، اللہ کے یہاں بچے کو عقیدہ اور ایمان سکھانے کا ثواب 100% پلٹ کر کے آئے گا، بلکہ اخلاص کی بنیاد پر 700 گنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، جن کی بنیاد پر ماں باپ کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا، اس کے واسطے سال بھر میں 1000 روپے بھی خرچ کرنا مشکل ہو، اس سے بڑا خسارہ اور نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسکول کے اندر ماہانہ 2500 کی فیس دی جا رہی ہے تو ماہانہ 200 روپے مکتب پر خرچ کرنا کیوں دشوار گزر رہا ہے؟ اس سے بڑا خسارہ نقصان کچھ بھی نہیں۔ تو پتا چلا کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے انٹرا پرسنل سب سے پہلے، پھر انٹر پرسنل بھی ایمان اور عقیدہ، اس کی تعلیم۔ نمبر 2 تزکیہ احسان اور اخلاق۔ ابھی آپ کے سامنے انٹر پرسنل انٹرا پرسنل کی بات آئی، تزکیہ یعنی بچے کے بالغ ہونے سے پہلے بچے کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانا، حلال اور حرام کی تمیز سکھانا، اخلاق اور کردار کی تمیز سکھانا، آداب سکھانا، ایٹیکیٹس آف لائف سکھانا، کھانے کے آداب، پانی پینے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، بڑوں کا حق ادا کرنے کے آداب، چھوٹوں سے بات کرنے کے آداب، یہ سارے کے سارے شریعت کو پر عمل کرنے کے بیس ہیں۔ نمبر 3 فقہ یعنی ظاہری احکامات، یہ سکھانا اور یہ معلوم رکھنا کہ میں وضو کروں تو وضو کیسے کیا جائے، شریعت پر عمل کرنے کا بیس۔ مجھے نماز پڑھنا، میری نماز فاسد ہو گئی تو دہرانا کیسے، شریعت پر عمل کرنے کا نام۔ اور پھر میری زندگی میں کوئی دوسرا آیا تو اس کے ساتھ ریلیشن کے معاملات کیا ہیں، شریعت میں وہ کنیکشن، نکاح کا جو تعلق ہے وہ کیا چیزیں ہیں، ولیمہ کیا چیزیں ہیں، مہر کیا چیز ہے، نان و نفقہ کیا چیز ہے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو شریعت کی طرف سے فرائض ہیں۔ اب اس پر غور کیا جائے تو اس غور کرنے میں آپ کو ایک بہت بڑا گیپ نظر آئے گا۔ اس گیپ کے اندر ایمان اور عقیدے تک تو مکتب میں بچے ہمارے سامنے گزر جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر، عام طور پر ظاہری احکامات کے اندر ہم حقوق اللہ تک پہنچتے مکتب سے بچے ہمارے باہر چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہم بچوں کو کیا سکھا پاتے ہیں؟ صرف روزہ اور نماز تک سکھا پاتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں سکھا پاتے کیونکہ بچے اتنا سمجھ نہیں پاتے، اور پھر 18 سال سے 22 سال کے نوجوانوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہتا تو ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ شادی بیاہ کے شرعی اصول کیا ہے۔ جب وہ پتہ نہیں رہے گا تو سارے رسمی اصول آ جائیں گے کہ ہلدی کا تھیم کپڑا کون سا ہوگا، نکاح میں ایک رنگ کی شیروانیاں کتنے ماں باپ کو کیا پریشانیاں پیدا کریں گی، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو سارے کے سارے تھیم اور اصول، اور بلکہ اب تو ہر ایک شادی جیسے لگتا ہے کہ کیمرے وغیرہ جس طرح سے سیٹ کیے جاتے ہیں، گویا اگر کوئی انویسٹ کر دے تو فلم ریلیز ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ معلومات نہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم لوگ آگے بڑھیں گے، اور ابھی ہم لوگ بریک کریں گے، اور بریک کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر روشنی ہم ڈالیں گے کہ شرعی قوانین میں، پرسنل لا میں خاص طور پر نکاح، طلاق، وراثت، وصیت اور ہبہ اور وقف کیا ہے، اس پر ہم لوگ آ کر کے اس ورکشاپ کو مکمل کریں گے۔ اور پہلا ورژن آج کا ہے، ایک اگلا ورژن ایک مہینے کے بعد کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ عناوین سمجھ میں آئیں گے، صرف آج تعارف ہو پائے گا۔ تو آج اسی پر ہم ابھی روکتے ہیں، اس کے بعد سے اب تھوڑی دیر کے لیے آپ بریک لیتے ہوئے تھوڑا مذاکرے میں حصہ لیجئے، اور اس کے بعد سے پھر ہم لوگ جڑیں گے انشاءاللہ۔